پاک ہے اللہ کی کتاب، ذرا تھوڑی اس کی عظمت سنیے، پھر اس تعلیم کی حیثیت کیا ہے وہ سنیے، بڑی غور کیجئے گا میری بات پہ۔ اللہ کی کتاب جو قرآن پاک ہے، مائک چلانے والے اس کی تھوڑی آواز بھی بڑھائیے گا اور یہ آواز نہ کیجئے، محبت سے ایک بار سبحان اللہ بول کے بتائیں۔ سبحان اللہ۔ میں بلواتا کم ہوں لیکن انشاءاللہ آپ کو بات سمجھا کے جاؤں گا، بس سیٹی نہ ہمارا اتنی بڑھا دیں ورنہ اتنی رہنے دیں، کبھی اللہ خیر فرمائے، جو ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں، ذرا سبحان اللہ بول دیں جلدی سے۔ قرآن پاک اللہ کی وہ عظیم الشان کتاب ہے، قرآن پاک کو جہاں پڑھنا عبادت ہے وہیں قرآن پاک کو سننا بھی باعث برکت ہے، وہیں قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے، وہیں قرآن پاک کو باوضو چھونا بھی عبادت ہے، اور اگر کوئی محبت سے قرآن پاک کو اگر دیکھتا رہے تو قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور قرآن کا جو احترام کرے، قرآن پاک کو بلند مقام پہ رکھے، قرآن پاک کو بلند مقام پہ رکھنا یہ بھی باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے۔ میرے عزیز، یہ اللہ کی کتاب جو قرآن پاک ہے، آخر اس کی عظمت کیا ہے؟ یہ سیٹی کیوں لگ رہی ہے بھائی صاحب؟ اس کی کم کرو، سیٹی نہ ہے بالکل بھی، بات سمجھ میں آنی چاہیے، جلسہ سجانے کا فائدہ ہی تب ہے، بس یہیں رہنے دے، روک دے اس کو، ذرا سنیے گا۔ قرآن پاک جو ہے اللہ نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، قرآن پاک سے پہلے بھی کتابیں دنیا میں نازل ہوئی ہیں، بڑی کتابیں 3 کتابیں دنیا میں آئی، غور کرنا کام کی بات میں کرنا جانتا ہوں۔ قرآن پاک اللہ کی عظیم و شان کتاب ہے، قرآن پاک کا مرتبہ اور اس کی بلندی آسمانی کتابوں سے بھی افضل ہے، دنیا کی کوئی کتاب کیا مقابلہ کرے گی؟ قرآن کا مقام تو آسمانی کتابوں سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک سے پہلے 3 کتابیں دنیا میں آئی، بڑی کتابیں، انجیل کتاب اللہ، زبور کتاب اللہ، توریت کتاب اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تمہیں توریت چاہیے کوہ طور پہ آؤ، عیسیٰ تمہیں انجیل چاہیے اپنے معبد خانے میں آؤ، اے داؤد تمہیں زبور چاہیے اپنے عبادت خانے میں آؤ۔ اے سمودیہ کے غیور مسلمانوں، میرے جملوں کو غور سے سنیے گا، قرآن پاک سے پہلے یہ کتابیں دنیا میں آئی، لیکن ایک بار میں اللہ نے دنیا میں کتابیں بھیج دی۔ انجیل ایک بار میں دنیا میں آ گئی، زبور ایک بار میں دنیا میں آ گئی، انجیل ایک بار میں دنیا میں آ گئی، لیکن یہ علماء بیٹھے ہیں، قرآن اور حدیث گواہ ہے، یہ کتابیں دنیا میں ایک بار میں آئی، لیکن دنیا میں آ کے یہ کتابیں سلامت نہ رہی، لوگوں نے گھٹا بڑھا دیا، اللہ کے احکام کو بدل دیا، اللہ کی باتوں کو بدل دیا، حالانکہ یہ کتابیں دنیا میں ایک ہی بار میں دنیا میں آئی تھی، آ کر کے سلامت نہ رہی، آ کر کے بکھر گئی۔ اللہ نے تینوں کتابوں کو آسمان پہ اٹھا لیا، لیکن میں قربان جاؤں قرآن پاک کی عظمت پر، قرآن پاک کی شان پر۔ قرآن پاک دنیا میں ایک بار میں نہیں آیا، بلکہ ضرورت کے مطابق دنیا میں نازل ہوتا رہا، کبھی کوئی سورت، کبھی کوئی آیت، کبھی مکے میں قرآن آتا ہے، کبھی مدینے میں قرآن آتا ہے، کبھی جبریل مکے کی وادیوں میں ہے، کبھی مدینے کی وادیوں میں ہے۔ توجہ چاہوں گا، پہلی کتابیں کتاب کی شکل میں دنیا میں آئی، آ کر کے بکھر گئی، سلامت نہ رہی۔ قرآن پاک بکھر کے آیا، 23 سال تک نازل ہوتا رہا، لیکن اللہ نے قرآن پاک کو ایسا جمع کیا، ایسا جمع کیا، اب قیامت تو آئے گی لیکن قرآن کا ایک حرف نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
کمال عظمت قرآن، شان قرآن، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت. محبت سے بولنے سبحان اللہ. اور محبت سے قرآن پاک ایک بار میں نہیں آیا. یہ علماء بڑی غور سے سنیں گے. 23 سال میں نازل ہوا، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن پاک میں معاذ اللہ ایک حرف کو بھی گھٹا بڑھا دیا. اور میں آپ کو بتا دوں، بہت لوگ اٹھے تھے کہ قرآن پاک میں گھٹا دیں گے، قرآن پاک کی آیتوں کو نکال دیں گے. ابھی کچھ زمانے پہلے ایک بندہ اٹھا تھا منحوس، جس نے کہا تھا، جس کا نام وسیم رضوی تھا، ہم قرآن سے 26 آیتوں کو نکال دیں گے. لیکن تاریخ رہی ہے، جب جب کسی نے انگلی اٹھائی، جب جب قرآن کی طرف کسی نے آنکھ اٹھائی، اللہ نے اسے بدل کے رکھ دیا. لیکن قرآن آج تک ویسا کا ویسا ہی. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ کبھی بولیں گے آپ؟ سبحان اللہ. اور بولنے ذرا محبت سے. تھوڑا مائک کا سسٹم وہ نہیں ہے جو میں چاہ رہا تھا، محبت سے بولے. سبحان اللہ. قرآن پاک میرے عزیز جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. اب ایک جملہ بول دوں ذرا اگر آپ کی آواز آئے. یہ تو 1400 سال گزرے ہیں، یہ تو 1400 سال گزرے ہیں. اللہ کی قسم اگر 50,000 سال بھی گزر جائیں قرآن پاک کو نازل ہوئے تو قرآن پاک کا کوئی حرف نہ گھٹ سکتا ہے نہ بڑھ سکتا ہے. محبت سے بول دیں سبحان اللہ. اور بول دیں، جواب تو دے دیں نعرے کا. ارے سمودی والے تو بڑے خاموشی سے سنتے ہیں. اور محبت سے بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کہہ دیں یا رسول اللہ. لہذا قرآن پاک میں کوئی گھٹا بڑھا نہیں سکتا. ایک عظمت کی بات اور کرتا ہوں، غور کرنا. دنیا کے اندر کتنی زبانیں بولی جاتی ہے، بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں. کہیں ملیالم، کہیں پنجابی، کہیں تیلگو، کہیں مراٹھی، کہیں پنجابی. لیکن اللہ اکبر، ہر زبان کے پیچھے علماء کی توجہ چاہوں گا. ہر زبان کے پیچھے دو باتیں ملیں گی، مطلب قدیم اور جدید، نئی زبان اور پرانی زبان. آپ میر امن اور اقبال اور غالب کے زمانے کی اردو دیکھ لیں اور آج کی اردو دیکھ لیں تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ قدیم اردو ہے اور آج کی جدید اردو ہے. اور آپ پہلے کی اللہ اکبر ملیالم، تیلگو یا پنجابی کوئی بھی زبان دیکھ لیں، ہر زبان کے پیچھے آپ کو دو باتیں ملیں گی، قدیم اور جدید. توجہ ہے میری بات پہ؟ لیکن یہ اللہ اکبر. چلیے خیر علماء کو چائے پینے دے، میں بڑی کام کی بات کر رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا. ہر زبان کے پیچھے دو باتیں آپ کو ملیں گی، یہ قدیم زبان، یہ پرانی زبان، یہ جدید زبان، یہ نئی زبان. آپ اردو کو دیکھ لیں، اللہ اکبر، 100 سال پہلے کی اردو الگ ہے، آج کی اردو الگ ہے. مطلب اس زمانے کے بدلنے سے زبان میں فرق آ جاتا ہے. جو پہلے اردو بولی جاتی تھی اور آج کی اردو میں کافی فرق ہے. اور آپ اندازہ لگائیں جو 1400 سال پہلے عربی بولی جاتی تھی عرب کے اندر، اور آج آپ دیکھ لیں زمین و آسمان کا فرق آ گیا اردو میں. ضرب الامثال بدل گئے، محاورے بدل گئے، کہاوتیں بدل گئی. مطلب 1400 سال پہلے جو اردو بولی جاتی تھی اور جو عربی بولی جاتی تھی، اس دور کی عربی میں اور آج کی عربی میں زمین و آسمان کا فرق آ گیا. لیکن ذرا قرآن پاک کو دیکھیں، قرآن پاک 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے، لیکن آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کی عربی پرانی ہو گئی ہے، قرآن کی عربی فرسودہ ہو گئی ہے. نئی زبان لے کر کے آؤ، بلکہ یہ قرآن کا معجزہ ہے. اگر قرآن کو قدیم زمانے کے اعتبار سے پڑھا جائے تو قرآن قدیم زمانے کا فائدہ دیتا ہے، اور آج کے تناظر میں پڑھا جائے تو قرآن جدید عربی کا فائدہ دیتا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، زندہ باد. مطلب قرآن کی عربی پرانی نہیں، یہ تو 1400 سال گزرے ہیں. اگر
50,000 سال بھی گزر جائیں تو میرے عزیز کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کی عربی پرانی ہو گئی ہے، اب نئی زبان لے کر کے آؤ۔ ذرا توجہ چاہوں گا، کیونکہ لوگوں کے کلام بدلتے ہیں، لوگوں کی حالتیں بدلتی ہیں، لوگوں کی تہذیب بدلتی ہے، لوگوں کا تمدن بدلتا ہے، لوگوں کی گفتگو بدلتی ہے، لیکن رب کا کلام نہیں بدلتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت بولے یوں ہے تیرے آگے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت قرآن، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء اکرام حضرت علامہ مفتی ضیاء الرحمن نعیمی صاحب قبلہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اور محبت سے بولنے ذرا سبحان اللہ۔ میرے عزیز میں بتا کیا رہا ہوں، گھبرایا مت کرو کہ کوئی بھی بندہ کہہ دیتا ہے ہر زمانے میں لوگ آئیں گے، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری یہ رب نے لی ہے۔ لیکن بات تو یہ ہے نا، آج قرآن پاک سے وہ پیار نہیں، آج قرآن پاک سے وہ محبت نہیں، آج قرآن پاک سے وہ عقیدت نہیں۔ برا مت مانیے گا، لیکن ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس جلسے میں آنے والے آدھے لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، آدھے سے زیادہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کو نہیں جانتے ہیں۔ میرے عزیز، بغیر قرآن کے زندگی میں روشنی نہیں ہوگی، بغیر قرآن کے زندگی میں اندھیرا، بغیر قرآن کے برکت نہیں ہوگی۔ عزت چاہیے قرآن پڑھو، دولت چاہیے قرآن پڑھو، عزت چاہیے قرآن پڑھو، اگر شفقت چاہیے قرآن پڑھو، برکت چاہیے قرآن سے محبت کرو، اگر زندگی میں برکت چاہیے قرآن پڑھو، اور اگر آخرت میں مصطفیٰ کی شفاعت چاہیے قرآن پڑھو۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ قرآن سے محبت کرو، قرآن سے پیار کرو۔ میرے عزیز، پتہ ہے ہم جن کی تقلید کرتے ہیں ان کا نام لیتا ہوں میں، یہ علماء تھوڑا سا ذرا سبحان اللہ بول دیں گے تو ذرا میں بات بڑھا دوں گا۔ امام اعظم جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، قرآن سے کیسا پیار ہونا چاہیے؟ معذرت کے ساتھ وہ والا پیار نہیں، ایک مہینہ رہ گیا تو دور نکالنا شروع، یہ محبت عشق نہیں ہے۔ ہمیں قرآن کے عاشق چاہیے، رجب اور شعبان آ گیا تو قرآن رٹنا شروع۔ اور میرے عزیز، جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں ان سے بھی مجھے گلہ اور شکوہ ہے، وہ یہ کہ رمضان میں پہلے ہم قرآن پڑھ لیتے تھے، اب رمضان میں ایک بھی قرآن نہیں ہوتا۔ ہم نے قرآن پاک کو واٹس ایپ کی نظر کر دیا، ہم نے فیس بک کی نظر کر دیا۔ امام اعظم، توجہ چاہوں، امام اعظم کی جہاں قبر مبارک ہے تاریخ بتاتی ہے، امام اعظم نے اپنی زندگی میں اس جگہ پر 7,000 کلام پاک پڑھ دیے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور جو ہے آپ کی جی 7,000 کلام پاک، اور پتہ ہے رمضان المبارک میں سمودیہ والو امام اعظم 61 قرآن پاک پڑھتے تھے، 61 ایک رات میں، ایک دن میں، ایک تراویح میں۔ اور کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کاروباری بندہ ہوں۔ امام اعظم کا بہت بڑا کاروبار تھا کپڑے کا، لیکن کاروبار اپنی جگہ، قرآن سے محبت اپنی جگہ۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بالکل سبحان اللہ نہیں بول رہے آپ تو، بات تو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ میں بتا یہ رہا ہوں، قرآن پاک سے محبت کیجئے، قرآن پاک سے پیار کیجئے۔ آج یہ قاری طفیل صاحب کی جو محنت ہے آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے، لیکن یہ بھی میرے معاشرے کا درد ہے۔ کتنے لوگ اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں، کتنے لوگ اپنے بچوں کو عالم بنا رہے ہیں۔ میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، اس جلسے کے اندر لائٹیں لگی ہیں، اگر ایک لائٹ ہو روشنی کم ہوگی، تو لائٹیں ہوں روشنی زیادہ ہوگی، 3 لائٹیں ہوں روشنی اور زیادہ
زیادہ ہوگی, 4 لائٹیں روشنی اور زیادہ ہوگی. مطلب یہ ہے آپ لائٹیں بڑھاتے رہو, روشنی بڑھتی رہے گی. آپ لائٹیں بڑھاتے رہو, روشنی بڑھتی رہے گی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے علم ایک روشنی ہے, علم ایک روشنی ہے. آپ کے محلے میں ایک گھر میں حافظ قرآن, ایک گھر میں عالم قرآن, تو روشنی ہوگی. دوسرے گھر میں